والسلام کا واقعہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف بھائیوں کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میری قمیض لے کر چلے جاؤ اور میرے والد محترم کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی آنکھیں اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہاں تک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کا تعلق بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ قمیض اپنی قافلے والوں کو دی اور قافلے والے اس قمیض کو لے کر نکلے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بے عقلا یا ضعیف عقل والا بوڑھا نہ سمجھو تو مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف آئیں گے اور ان کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ بات ذکر فرمائی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا ذکر فرمایا تو پھر وہ کہنے لگے، جو گھر والے تھے، آس پاس لوگ موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ تو اسی طریقے کی باتیں کرتا رہے گا، تم گمراہی میں ہے، ایک ہی بات پر تو اڑا ہوا ہے، یوسف کو گزرے ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں، اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اور تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے سے انہوں نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جب قریب کنویں میں حضرت یوسف تھے تب تو علم نہ ہوا، اور 200 یا 250 میل کنعان سے مصر کا سفر ہے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض ابھی چلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب کو خوشبو آ گئی۔ یہ کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آ گئی اور حضرت یوسف کی خوشبو آ گئی۔ دوسرا جواب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا جیسے بجلی کبھی چمکتی ہے اور کبھی بجلی نہ چمکے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں پوشیدہ باتوں پر اطلاع دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت قریب بھی ہوں تو ان سے پردہ فرما لیتے ہیں، ان باتوں کو ذکر نہیں فرماتے۔ تو اس مثال کے ذریعے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو اور انہیں حضرت یعقوب کو اس بات کا احساس ہو جانا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر جب قافلہ وہاں سے چل پڑا اور کنعان کے جب قریب پہنچا تو ایک شخص نے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی قمیض دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یوسف کو جدا ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، اور پہلا سفر ہوا، دوسرا سفر ہوا، تیسرے سفر کے اندر حضرت یوسف کا تعارف ہوا، پھر جب قافلہ واپس لوٹ رہا ہوگا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ بھائیوں سے بھائی جدا ہے، 40 سال ہو گئے بھائی سے بھائیوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، والد سے بیٹا جدا ہے۔ 40 سال کے بعد جب وہ خوشی خوشی واپس، جب یہ ان کو اطلاع ملی کہ یوسف زندہ ہے، پھر زندہ ہونے کی اطلاع نہیں، صرف اسی کی اطلاع نہیں، بلکہ ایک بادشاہ ہونے کی صورت کے اندر، ایک حاکم صورت ہونے کی صورت کے اندر، پھر سخی بادشاہ ہونے کی صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ملے تو بھائیوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی حضرت یوسف کے سامنے ہی اپنی غلطی کا اظہار فرمایا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا تم نے بھائی سے کیا کیا تھا، یوسف سے، کیا تم کو پتہ ہے؟ تو سارے کے سارے بھائی سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، عاجزی کی صورت کے اندر کھڑے ہو گئے کہ ہم سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ بہرحال جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر وہ قمیض آپ کی آنکھوں پہ ڈالی گئی اور حضرت یعقوب کو خوشخبری سنائی گئی کہ تیرا بیٹا زندہ ہے اور بادشاہ ہونے کی صورت کے اندر ہے، اب سب سے پہلے خوشخبری سنانے والے حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے جو بڑے بیٹے تھے نا، یہودا، وہ تھے۔
وہ قمیض کو لے کر گئے، جیسے خوشی میں آدمی جاتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں پہ قمیض رکھی گئی، حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب کو کہا کہ ابا جان یوسف زندہ بھی ہیں، اور ساری کارگزاری سنانا شروع کر دی کہ وہ وقت کی اس وقت بادشاہ ہیں، مصر کے حاکم ہیں، اور سارے کے سارے علاقے والے ان سے متاثر ہیں، وہ سخی ہیں۔ اس قسم کے واقعات یہودا نے سنانا شروع کیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ فرمایا کہ مجھے اس کی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایمان اور دین پر ہے، وہ اعمال صالحہ اس کے ٹھیک ہیں، نیک اعمال بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ نہیں، اس کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے، بچہ ملا ہے 40 سال کے بعد۔ لیکن جب 40 سال کے بعد حضرت یوسف کی زندگی کی، زندہ ہونے کی جو خبر ملتی ہے، تو والد محترم یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ کیسے حالات کے اندر ہے، بلکہ وہ حالات اچھے بتا رہا ہے، بادشاہ کی اطلاع، بادشاہ ہونے کی اطلاع دے رہا ہے۔ لیکن نبی کیا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اپنے دین پر قائم ہے اور اس کے اعمال ٹھیک ہیں۔ تو اتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اتنی بڑی جدائی کے بعد بھی، اتنے بڑے غم کے بعد بھی، اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی جب اطلاع ملی ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام کی توجہ کس طرف رہتی ہے؟ دین پر، مذہب پر اور روحانیت پر رہتی ہے کہ یہ ظاہری اسباب تو آتے جاتے رہتے ہیں، بادشاہت آج ہے کل کو ختم ہے، لیکن آیا وہ اپنے دین پر بھی قائم ہے یا نہیں قائم ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے کیا۔ یعنی ان کے بادشاہ ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن دین حقہ پر قائم رہنے کی اور نیک اعمال ہونے کی خوشی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، بالکل دین حقہ پر قائم ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی خوشی پیدا ہوئی کہ بچہ ہے، دین حقہ پر بھی قائم ہے، نیک اعمال بھی ہے، اور ادھر سے اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا کہ میں تجھے انعام تو ضرور دیتا، لیکن 7 دن سے گھر کے اندر فاقہ ہے، 7 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی کہ تجھے جو سکرات الموت سے اللہ تعالیٰ بچا دے۔ سکرات الموت یعنی موت کے وقت کی جو سختی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ انعام کے بجائے یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دی، اور ان کے حق میں یہ دعا قبول بھی ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکرات الموت سے، موت کی سختی سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اب بھائیوں کو غلطی کا احساس ہوا، پہلے حضرت یوسف کے سامنے عاجزی کا اظہار فرمایا، پھر اپنے والد محترم کو کہنے لگے ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کر لیں۔ یہ حضرت یعقوب کے بچوں نے حضرت یعقوب کو کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے عنقریب دعائے مغفرت کروں گا۔ فوراً نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ دعائے مغفرت کروں گا۔ وقت لے لیا، کچھ وقت کے بعد دعا مانگی۔ وجہ یہ کیا تھی وقت لینے کی؟ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مقبولیت والے جو اوقات تھے، ان مقبولیت والے اوقات میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے تھے۔ اور دعائے مغفرت جو مقبولیت والے اوقات میں سے ایک وقت جمعرات کا ہے، یعنی جمعے اور جمعے کی رات کا ہے، وہ وقت مانگ لیا کہ اس وقت میں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، یا اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دے۔ یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت کا انتظار فرمایا، کیونکہ تہجد کا وقت یہ جو ہوتا ہے بڑا لاڈلا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت رزق کے لیے بھی اعلان فرماتے ہیں، تنگی دور کرنے کے لیے بھی اعلانات فرماتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قبولیت والے اوقات میں ان کے لیے کیا کی؟ بھئی دعائے مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان آیات میں اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جس وقت قافلہ مصر سے جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں البتہ محسوس کرتا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم ضعیف عقل کی طرح میری نسبت نہ کرو۔ تفندون یہ کس سے بنا ہے؟ بہکی بہکی باتیں کرنے والا، اس کو کہتے ہیں ضعیف العقل، کہ ایسی عمر میں آدمی پہنچ جائے کہ بہکی بہکی اوپری اوپری باتیں، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، فرمایا بے شک تو اپنی پرانی غلطی پر پڑا ہوا ہے۔
اب قریب والے بیٹھے ہیں، لہ یوسف کو گزرے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں اور تو کہتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو پرانی باتیں، جو آدمی پرانی بات یاد آ جائے تو وہی باتیں پرانی تیری باتیں ہیں، یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ فرمایا فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جس وقت بشارت دینے والا آ گیا تو ڈال دیا اس نے قمیص کو یعقوب کے چہرے پر، پس وہ لوٹ کے دیکھنے والا ہو گیا۔ بنائی اللہ کی طرف سے کیا ہے بھئی، لوٹ کر آ گئی، آنکھوں پر قمیض آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قمیض کے اندر یہ تاثیر رکھ دی معجزانہ طور پر، کیونکہ حضرت یوسف کا یہ معجزہ ہوا کہ آپ کی قمیض کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی کہ آنکھوں کی بنائی لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب کا یہ معجزہ ہوا کہ ابھی قافلہ چلا ہی تھا، 200-250 میل سے دور حضرت یوسف کی کیا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرمایا قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور مجھے اس بات کا علم تھا، اللہ نے مجھے اس بات کا علم دیا ہوا تھا، اور جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ملک الموت سے بھی سوال کیا تھا، اور وہ خواب جو دیکھا تھا وہ بھی حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو ضائع نہیں فرمائیں گے، تو فرمایا میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، تم نہیں جانتے تھے۔ قالوا یا ابانا، اب بچوں کو غلطی کا احساس ہو گیا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا وار تھے۔ یہ تو بہت بڑی ہم نے غلطی کی ہے۔ جب آدمی کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے نا، پھر بہت ساری ندامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو۔ اگر اس پر ندامت نہیں ہے وہ گناہ معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی نے غلطی کی ہے، گناہ ہو گیا، اور گناہ کے بعد وہ اس پر نادم نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، یا اللہ یہ غلطی میں نے کر لی ہے، ہونی نہیں چاہیے تھی، مجھ سے ہو گئی، شرمندگی کا اظہار کر کے معافی مانگیں گے تو پھر اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر شرمندگی ہی نہیں ہے دل کے اندر، اور زبان سے کہتا رہے کہ یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میرا گناہ معاف کر دے، اور اس پہ شرمندگی نہیں ہے، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی کیا ہے بھائی، ضروری ہے۔ تو فرمایا ان کو شرمندگی ہوئی، کہنے لگے یا اللہ ہم خطاوار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب نے کہا میں عنقریب استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ فوراً نہیں کی، بلکہ وقت مانگ لیا کہ میں آپ کے لیے عنقریب کیا کروں گا بھائی، دعائے مغفرت کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اپنی غلطیوں کو اعتراف کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کل کے سبق کے اندر ذکر کریں گے کہ جب والدین مصر کے اندر داخل ہوئے تو ان کا استقبال کیسے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔